بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گندم کے بعد کاشت کماد کے حوالے سے۔ کس طرح ہم نے زمین کی تیاری کی، کس طرح ہم نے اس میں کھادیں اور دانے دار زہر استعمال کیے، اور کون کون سے اب تک کے کیا کیا ہم نے استعمال کیا۔ تو کاشتکار بھائیو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ ہم نے گندم کے بعد کاشت کماد میں کون کون سے فرٹیلائزر اور دانے دار زہر اور زنک وغیرہ کب کب اور کس وقت ڈالی ہے۔ دیکھیں کاشتکار بھائیو، یہ جو سامنے کماد ہے یہ ہم نے گندم کے بعد کاشت کیا تھا۔ سب سے پہلے کاشتکار بھائیو زمین کی تیاری۔ گندم کی کٹائی کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے اس کھیت کی رونی کر دی تھی، کیونکہ کاشتکار بھائیو اگر خشک کھیت کی جتائی کی جاتی تو کھیت کی تیاری اتنی اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو کیونکہ کاشتکار بھائیو اگاؤ کے لیے کھیت کا اچھی طرح تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کھیت کی تیاری اچھی نہیں ہوگی تو کماد کا اگاؤ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو کاشتکار بھائیو ہم نے اس کو کھیت کو رونی کیا۔ رونی کرنے کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے اس کو اچھی طرح جتائی کر کے تیار کیا، جس میں ہم نے ڈسک ہلے چلائی، سادہ ہلے چلائی، لیزر لینڈ کروایا اور ساتھ چیزر ہل بھی چلایا۔ زمین کو اچھی طرح تیار کرنے کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں اگلی بات کاشتکار بھائیو اس میں آرگینک کے لیے کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں گوبر کھاد بھی ڈالا، یعنی گندم کی کٹائی کے بعد 4 ٹرالی گوبر کھاد ڈالا۔ گوبر کھاد ڈالنے کے بعد زمین کی تیاری کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں کماد کے لیے کھیلے نکال دی۔ کھیلے نکالنے کے بعد کاشتکار بھائیو جو ہم نے اس میں کھادیں اور دانے دار زہر ڈالا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کاشتکار بھائیو اس میں ہم نے ایک بیگ فی ایکڑ کے حساب سے ایک بیگ ڈی اے پی ڈالی ہے، اور ایک بیگ پوٹاش سونا والوں کی ایس او پی ڈالی ہے۔ ساتھ کاشتکار بھائیو فی ایکڑ کے حساب سے 2 بیگ دانے دار زہر، جن میں سے ایک بیگ 8 کلو والا فیپرونل تھا ریفری، اور دوسرا بیگ کاشتکار بھائیو سفائر یعنی کہ کینزو اے جی کا سفائر تھا، جس میں کلورنٹا نیلی پرول اور ایمامیکٹن یہ 2 ایکٹیو تھے۔ تو اس طرح کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں کھیلوں کے اندر کھاد اور دانے دار زہر ڈال دیے۔ دوسرا کاشتکار بھائیو اس میں ہم نے 20 گرام جبریکس اور 400 گرام تھائیوفنیٹ اس کی سپرے سموں کے اوپر کر دی، یعنی سموں کو کھیلوں کے اندر ڈال کر اس میں 20 گرام جبریکس اور 400 گرام تھائیوفنیٹ کی سموں کے اوپر سپرے کر دی۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے سموں کے اوپر مٹی چڑھا دی۔ مٹی چڑھانے کے بعد آبا پاشی کے ساتھ کاشتکار بھائیو ہم نے جڑی بوٹیوں کے لیے پری ایمرجنس کے طور پر ہم نے ایسمٹولاکلور فی ایکڑ کے حساب سے 800 ملی لیٹر فلڈ کر دی۔ اس طرح کاشتکار بھائیو بجائی کے وقت کاشت کے وقت یہ کام کیا۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں پانی لگاتے رہے، یعنی آبا پاشی کرتے رہے۔ آبا پاشی میں کاشتکار بھائیو ہم نے اس کو سوکھا نہیں آنے دیا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ٹمپریچر کتنا زیادہ ہے۔ ٹمپریچر کی وجہ سے کاشتکار بھائیو آپ نے گندم کے بعد کاشت کماد سے کو سوکھا نہیں آنے دینا۔ ہم نے اس کھیت کو سوکھا نہیں آنے دیا اور وقت پر آبا پاشی کرتے رہے۔ کاشتکار بھائیو جب ہماری کماد کی فصل 21 دن کی ہو گئی تو ہم نے اس میں ایک بیگ زبردست یوریا کا ڈالا، یعنی ہم نے زنک علیحدہ سے نہیں ڈالی۔ ایک بیگ زبردست یوریا کا ڈال کر ہم نے آبا پاشی کر دی۔ تو اور ساتھ کاشتکار بھائیو ایک اور چیز، 21 دن بعد ہم نے زبردست یوریا کے ساتھ ایک بیگ فیپرونل ریفری کا پھر ڈال دیا۔ تو دیکھیں کاشتکار بھائیو کماد آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں۔ اس طرح کاشتکار بھائی وقت پر آبی پاشی کرتے رہے اور زبردست یوریا ڈالی۔ اس کے بعد ایک اور پانی لگایا آبا پاشی کی۔ اس کے بعد کاشتکار بھائی دیکھیں ہم نے اس میں روٹاویٹر سے جتائی کی تھی۔ دیکھیں کس طرح ہم نے اس کی جڑی بوٹیوں کو جو بیڈ کے اوپر تھی ان کو بھی کنٹرول کر لیا ہے۔ کاشتکار بھائیو دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی کھیت کی تمام جڑی بوٹیاں بھی اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد کاشتکار بھائیو دیکھیں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے بعد، یعنی روٹاویٹر چلانے کے بعد کماد میں ہم نے اس میں کاشتکار بھائیو کل رات یعنی آج رات جو گزر چکی ہے اس رات کو پھر آبا پاشی کی۔ آبا پاشی سے پہلے کاشتکار بھائیو اس کھیت میں ہم نے ایک بیگ نائٹروفاس کا کھیلوں کے اندر ڈال کر پھر آبا پاشی کر دی۔ دیکھیں کاشتکار بھائیو ہم نے اس میں ایک بیگ نائٹروفاس کا پھر ڈال دیا ہے،
اور آبپاشی کر دی ہے۔ تو اس طرح کاشتکار بھائیوں اب تک کا اس کا کھاد کا پلان، دانے دار زہر کا پلان اور زمین کی تیاری اور جو بھی چیز ہم نے اس میں ڈالی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کاشتکار بھائیوں دانے دار زہر دیکھو ہم نے 3 بیگ ڈال چکے ہیں تاکہ اس لیٹ کاشتک کماد کو بورر سے بچایا جا سکے۔ اگر کاشتکار بھائیوں اس کو بورر کا حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اچھی پیداوار لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے کاشتکار بھائیوں آپ کو چاہیے کہ آپ دانے دار زہر کا جس طرح کھادوں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح دانے دار زہر کا بھی وقت پر استعمال کریں تاکہ اپنی فصل کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو کاشتکار بھائیوں آپ بھی گندم کے بعد کاشت کماد سے اس طرح کھاد کی پلاننگ اور دانے دار زہر اور زمین کا آرگینک بڑھا کر اور وقت پر آبا پاشی کر کے اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں آبا پاشی بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری فصل کو وقت پر آبا پاشی نہیں ہوگی تو کماد یعنی کماد کی فصل ہماری سٹریس میں آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہی کاشتکار بھائیوں ٹمپریچر بہت ہائی ہے جس کی وجہ سے ہماری فصل یعنی اگر 40 سے نیچے رہتا ہے تو سٹریس میں نہیں آتی، لیکن اس وقت 48-50 کے درمیان ٹمپریچر ہے جو ہماری فصل کو سٹریس دے سکتا ہے۔ باقی کاشتکار بھائیوں دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہمارا کماد ہے، یہ گندم کے بعد ہم نے کاشت کیا ہے۔ باقی آپ کو اگر کماد اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں کاشتکار بھائی اس کے میں تمام فرٹیلائزر پلان اور زہروں کا پلان میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اگر کاشتکار بھائیوں آپ نے گندم کے بعد کاشت کماد سے تمام فرٹیلائزر اور دانے دار زہروں کا مکمل پلان مکمل جاننا ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کاشتکار بھائیوں آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی تو آپ بھی اس طرح کماد میں فرٹیلائزر اور دانے دار زہر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کاشتکار بھائیوں ویڈیو اچھی لگی تو آپ بھی اس طرح کمنٹ ضرور کریے گا کاشتکار بھائیوں کہ کس طرح ہماری پلاننگ میں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ اگر کاشتکار بھائیوں اگر ویڈیو کی سمجھ آ گئی، کھاد کے لیے دانے دار زہر اور کھادوں کی پلاننگ اور زمین کی تیاری کی پلاننگ اچھی لگی تو کاشتکار بھائیوں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر پریس کریں۔ اللہ حافظ۔